ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ میت کو نہلانے کے بعد اس کو پیار کرنا یا بوسہ وغیرہ دینا، جیسے بچے بعض اوقات ماں باپ کے پیشانی پر بوسہ دے رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا کرنا منع ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بعد وصال ظاہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دینا ثابت ہے، اور بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، تو اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ حدیث میں ضرور ہے کہ اگر مردے کی ہڈی توڑی جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ انسان کو ہوتی ہے، سینسٹیو ہو جاتا ہے جسم، یہ الگ بات ہے، لیکن پیشانی پہ بوسہ وغیرہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، دے سکتے ہیں، بشرطے کہ مطلب کوئی ممنوع معاملات نہ ہوں۔ ایک انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ میت کو ہاتھ نہ لگائیں ورنہ آپ ناپاک ہو جائیں گے، کیا حکم شرع ہے؟ بالکل غلط ہے۔ کیسے ناپاک ہو جائیں گے؟ اگر فرض کر لیں کہ اس کو غسل نہیں بھی دیا گیا تو یاد رکھیں جیسے انسان مرتا ہے اس پہ ایک طرح کی حکمن جنابت طاری ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ مردہ خود غسل نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں فرض قرار دیا گیا کہ اس کو نہلائیں تاکہ وہ جنابت ایک طرح سے دور ہو جائے۔ تو اگر وہ جنبی بھی ہو، فرض کر لیں کوئی شخص، اگر کوئی زندہ انسان جنبی ہوتا ہے، اس پہ غسل واجب ہے اور وہ آپ سے ہاتھ ملائے، تو کیا آپ کا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر وہ بالفرض غسل والا نہ بھی ہوتا، پھر بھی اس کو ہاتھ لگانے سے ناپاکی کا کیا تعلق ہے؟ اور جبکہ بعد غسل اس کو رکھا گیا ہے، پھر تو بدرجہ اولا نہ نجاست ظاہریہ یا حقیقیہ ہے اور نہ حکمیہ کہ جنابت اس پہ طاری، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب کیسے ہاتھ ناپاک ہو جائے گا؟ تو یہ اچھی طرح دیکھیں، میں پہلے آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں، اس طرح کی پھلجڑی چھوڑنا بظاہر بہت آسان ہے، قریب لوگ چونکہ جانتے نہیں ہیں، وہ تھوڑے مروب بھی ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، میں بڑی معلومات ہیں، آپ نے تھوڑا سا حفظ نفس تو حاصل کر لیا، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو بڑا چودھری بن کر یہ کہہ رہا نہیں بھی نہ کرو ناپاک ہو جاؤ گے، اس پر فرشتے لعنت شروع کر دیں گے اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کریں گے، اس لیے کہ اس نے جب ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو یوں ہو جائے گا، ایسا نہ کرو یوں ہو جائے گا، یہ گویا کہ ہم ایک طرح سے شرعی حکم بیان کر رہے ہیں، اور شرعی حکم کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے یہ فرمایا اور اللہ اس کے رسول نے تو نہیں فرمایا، تو اللہ پہ بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، رسول پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو پھر فرشتے انعام تو نہیں دیں گے، لعنت نازل ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور۔ اگر اللہ کی طرف سے لعنت کا ذکر ہو کہ اللہ نے لعنت فرمائی، اس کا مطلب اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور اللہ کے ماں سوا کی طرف سے اگر لعنت کا ذکر کریں، جیسے انبیاء علیہ السلام نے لعنت فرمائی، قرآن نے لعنت فرمائی، فرشتوں نے لعنت کی، عام لوگ لعنت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اس لیے بہرحال بے برکتی ہے، اور اس طرح کوئی بھی مسئلہ بیان نہ کرے، بالکل چودھری نہ بنے۔ اگر آپ کو نہیں آتا، بولے بھائی مجھے نہیں پتا، آپ کسی عالم دین سے ابھی فون کریں اور معلوم کر لیں مجھے بالکل نہیں آتا، ارے ہاں میں نے سنا ہے، میرے خیال میں ایسا ہے، یہ دین ہے بھائی جان، کوئی مطلب ریسیپی نہیں چل رہی ہے کہ میرا خیال ہے اس میں مرچیں ڈالنی چاہیے، میرا خیال ہے اس میں فلاں چیز ڈال لو، یہ چل جائے گا، لیکن دین کے اندر یہ تڑکے لگانا اس کو چھوڑ دیں، ورنہ اپنی آخرت برباد ہوگی، یہاں پتہ بھی نہیں چلے گا، جب مریں گے تو معلوم ہوگا کہ غلط فتویٰ دینے کی بنا پر آج اب عذاب قبر شروع ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، دین کا کام کرنا بہت ہی مطلب ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، اس میں اس طرح کی حرکتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔